السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو دوستو، میرا نام ہے محمد ارشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈی اسٹڈی آفیشیل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو 7واں چیپٹر درخشاں اردو 10ویں کلاس کا پڑھانے والا ہوں۔ اس چیپٹر میں جو چیزیں بتائی گئی ہے ساری کی ساری چیزیں بتاؤں گا اور لاسٹ میں ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو سوال بھی حل کراؤں گا۔ تو امید ہے کہ اگر اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو کوئی بھی سوال آپ سے چھوٹنے نہیں پائے گا۔ تو چلیے زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پہلی بار چینل پر آیا ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، دوسرے بچوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیے گا۔ تو اس چیپٹر کا نام ہے ریا۔ چیپٹر کا نام کیا ہے؟ ریا۔ اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ سر سید احمد خان۔ اتنا سمجھ میں آیا نا؟ اب ان کا اصل نام کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کسی بھی انسان کی پہچان ہوتی ہے، کوئی بھی آدمی اگر کچھ لکھتا ہے تو اس کے بارے میں جاننے کی اتسکتا ہونی چاہیے آپ کے اندر، تاکہ ایگزام میں آپ اچھی طرح لکھ دیں۔ تو سب سے پہلے ان کا نام جان لیتے ہیں کہ ان کا اصل نام کیا تھا۔ سر سید احمد خان، ٹھیک ہے، ان کا نام یاد ہو گیا آپ کو۔ اب ان کی پیدائش کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ 1817 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ آپ نے نام جان لیا، پیدائش جان لیا۔ اب انہوں نے جو تربیت پائی ہے، ان کی تربیت ان کے والدہ نے کیا ہے، یعنی ان کی ماں نے کیا ہے، ٹھیک ہے، اتنا سمجھ میں آیا۔ دوسرا سوال آپ کا یہاں پر رہے گا، دیکھیے ان کے پتا جی یعنی ان کے والد صاحب کا نام تھا میر تقی، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے ظاہر سی بات ہے عمر بڑھتے بڑھتے 1862 میں انہوں نے ایک انجمن بنائی، جو کہ غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے انہوں نے ایک انجمن کی ابتدا کیا، یعنی آغاز کیا۔ یہ کام بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ پھر 1869 میں انگلستان جب واپسی میں آئے تو انہوں نے ایک کتاب چھاپی، جس کتاب کا نام تھا تہذیب الاخلاق۔ اتنا سمجھ میں آیا نا؟ اور پھر اور بھی بہت سارے کام کیے ہیں، جیسے علی گڑھ مسلم تحریک یونیورسٹی یا علی گڑھ میں اسکول بھی کھولا۔ اور اسکول کب کھولا ہے؟ 1878 میں، جو کہ علی گڑھ کا اصل نام پہلے کیا تھا؟ محمدن اینگلو اورینٹل کالج۔ محمدن اینگلو اورینٹل کالج، یہ ان کے کس کا نام تھا؟ علی گڑھ میں جو انہوں نے اسکول کھولا تھا اس کا نام تھا محمدن اینگلو اورینٹل کالج۔ اس کے بعد ان کو ٹائٹل ملا 1878 میں، کس چیز کا؟ سر کا ان کو جو ٹائٹل ملا ہے 1878 میں ملا ہے۔ اتنی چیز سمجھ میں آیا نا آپ کو؟ کیا 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 ان کی پیدائش کب ہوئی ہے، انہوں نے انجمن کب بنایا، پھر انہوں نے کام کون کون سے کیے، یہ ساری کی چیزیں آپ کو دکھ بھی رہی ہوں گی اور سمجھ بھی رہے ہوں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی آدمی کو ٹائٹل دیا جاتا ہے، کوئی کسی کو کچھ دیتا ہے، تو ان کو جو سر کا ٹائٹل دیا گیا ہے وہ 1878 میں دیا گیا ہے۔ اتنا سمجھ میں آ گیا؟ اب انہوں نے ظاہر سی بات ہے کتابیں بھی لکھی، تو کتابیں آپ کو یاد رکھنا ہے، آثار السنادید ان کی کتاب کا نام تھا۔ اور اس کے بعد آثار السنادید کے بعد جو انہوں نے لکھا اسباب بغاوت ہند، یہ بھی انہوں نے لکھا۔ مضمون نگاری بھی انہوں نے بہت کیا، تو یہ کتاب کے بارے میں بھی آپ کو جانکاری ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد ان کا لاسٹ میں 1898 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے اس ٹائم بنا دیا تھا، نہیں، بلکہ اس جگہ پر انتقال ہوا اور ان کی قبر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہی ابھی بھی آج کے دور میں بھی موجود ہے۔ تو مجھے لگتا ہے اتنی ساری چیزیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی، ان کے بارے میں سمجھ میں آیا ہوگا، ان کی تاریخ پیدائش اور ساری چیزیں جو انہوں نے کام کیے وہ بھی آپ کو سمجھ میں اچھی طرح آ گیا ہوگا۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، انہوں نے جو لکھا ہے ریا، جو آپ کو کتاب میں لکھا ہوا ہے ریا، اس کے بارے میں آپ ذرا سمجھ لیجئے کہ ریا کیا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، یہ ریا لکھا ہوا ہے، یہ انہی کا لکھا ہوا ہے۔ کن کا لکھا ہوا ہے؟ سر سید احمد خان کا ہی لکھا ہوا ہے۔ اس ریا میں کیا کیا چیزیں ہیں پوری پڑھاؤں گا تو ہو سکتا ہے سمے برباد ہوگا یا سمے زیادہ لگے گا، لیکن میں آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں، یعنی اس میں کیا کیا بتایا گیا ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے دیکھیے ریا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریا کے مطلب ہوتا ہے دکھاوا۔ ریا کس کو کہتے ہیں؟ دکھاوے کو ریا کہتے ہیں۔ اب دیکھیے ریا اس لیے کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ انسان کے دل کے اندر کچھ ہو اور باہر جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کچھ ہو۔ مثال کے طور پہ کیسے سمجھیے گا؟ جیسے میں کسی کو کیا ہوں کہ اس کو میں قتل کرنا چاہتا ہوں، اندر سے تو میرا من کر رہا ہے کہ قتل کر دوں، لیکن باہر سے میں اس کو میٹھے میٹھے الفاظ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کتنے اچھے آدمی ہیں، اسی کو کہتے ہیں ریا۔ دوسرا چیز سمجھ لیجئے، جیسے نماز میں ہم لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کبھی کبھی دوسرے کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں کہ ہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں ریا۔ اور اللہ کے ڈر سے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اس کو کہتے ہیں سچائی۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ ریا کا مطلب آپ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔
اب دیکھیے ریا ہے، یہاں پر آپ کے 3 طرح کے ہوتے ہیں. سب سے پہلے ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو خود تو برا ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو اچھا کہتا ہے. سمجھ آ گیا نا؟ مثال کے طور پہ کوئی آدمی برا ہے اور دوسروں کو تقریر کرتا پھر رہا ہے کہ تم اچھے بنو، نماز پڑھو، زکات دو، حج کرو اور صدقہ کرو، صدقہ جاریہ کرو. تو یہ ایک کیٹیگری کا تو یہ ہوتا ہے، یعنی خود تو کچھ بھی نہیں کرتا ہے، خود نہ نماز پڑھتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، لیکن دوسروں کو بہت لمبی لمبی باتیں کہتا ہے. ایک طرح کا وہ. دوسرا آدمی وہ ہوتا ہے وہ خود اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو برا کہتے ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پر کہیں چلے گئے گھومنے، اب وہاں پر کوئی چیز دکھ گئی، خراب سی چیز، اب اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ میری آنکھیں پھسل گئی، میں دوسرے کے چکر میں چلا گیا، یا میں ادھر ادھر پھر رہا تھا. تو یہ دوسرا کیٹیگری ہو گیا. تیسری کیٹیگری، یہ دونوں کیٹیگری تو اتنی خراب نہیں ہے. تیسری کیٹیگری جو ہوتی ہے ریا کی وہ یہ ہے کہ جو انسان خراب تو ہوتا ہے، خراب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو مانتا ہی نہیں ہے کہ میں خراب ہوں. جیسے وکیل ہے، وکیل یا ایڈوکیٹ، وہ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ وہ لوگ اتنا اچھا بولتے ہیں، جج کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو بات بول رہا ہے یہ بالکل سچ ہے. ہمیں بھی ایسے ہی لگتا ہے جب وہ دلیل دیتا ہے کسی بات پر تو وہ آدمی کیا سوچتا ہے کہ بھائی بالکل سچ بات بول رہا ہے. تو 3 کیٹیگری ہوئی. تیسری جو کیٹیگری ہے بہت خطرناک اور بہت خراب ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ چوتھا کیا ہے اس میں جو بتایا گیا ہے؟ کئی چیزیں بتائی گئی ہے، 3 تو بتا دیا میں نے آپ کو. چوتھی چیز یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کیا، یعنی دعا کی کہ اے اللہ مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اپنے دل پر قابو پا لوں. 4 چیز سمجھ میں آیا. 5ویں چیز یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں نے کہا وہ کرو اور جو میں نے نہیں کہا وہ نہیں کرو. 6ٹھی بات اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان دیکھیے جب بھی ریا ہوتا ہے یا کسی کے اندر برائی ہوتی ہے تو ہمارا دوست کبھی بھی ہم کو نہیں بتاتا ہے. اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے تو سب سے پہلے کون بتائے گا؟ آپ کا دشمن آپ کی کمی کو بتائے گا، ہے کہ نہیں؟ دوست تو کبھی نہیں بتاتا ہے. دوست تو خراب چیز کو بھی اچھا ہی کہتا ہے. مثال کے طور پر میں گانا تو گا رہا ہوں لیکن مجھ کو اچھا طریقہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی میرا دوست ہوگا وہ کہے گا ارے واہ کشور دا کو بھی آپ نے فیل کر دیا. اگر میری آواز اچھی ہے تب تو اچھی بات ہے، لیکن اگر میری آواز بالکل بھینسا جیسی ہے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرا مذاق اڑا رہا ہے لیکن میرے سامنے نہیں کہہ پا رہا ہے. اور اگر میرا دشمن ہوگا تو ڈائریکٹ کہہ دے گا کہ اس کی آواز اچھی نہیں ہے. تو ریا کا مطلب مجھے لگتا ہے اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. 8واں چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں پلوٹارک، جو اس میں بتایا گیا ہے. پلوٹارک وہ آدمی ہے، وہ آدمی کہتا ہے کہ دشمن کے بارے میں کہ جو دشمن ہوتا ہے وہ ہماری برائیوں کو باہر نکالتا ہے اور اس سے ہمیں سیکھ ملتی ہے. دوست جب ہماری برائی تو کر ہی نہیں سکتا لیکن دشمن ہماری جب برائی کرتا ہے تو ہم سنبھل جاتے ہیں، ہم اچھی طرح ہو جاتے ہیں، صحیح طاقت پر اور صحیح نہج پر ہم چلنے لگتے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ اب 9واں سوال کیا ہے؟ آپ اسی میں جو 9ویں بات ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی انسان آپ کی تعریف کرے یا میری تعریف کرے اور میرے منہ کے سامنے تعریف کرے تو میرا من کیا کرتا ہے؟ اس کے منہ کے اندر مٹی گھسا دوں. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق. 9واں جو ہے 9واں سوال، جو آپ نیکی کرتے ہیں لیکن اس پر دلیل نہیں کرتے. تو مجھے لگتا ہے یہ 8 چیز آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب میں آپ کو سوال حل کراتا ہوں. جس سوال میں جو بتائی گئی ہے، چاہے 1 نمبر سے لے کر کے 8 نمبر تک جو بھی سوال ہے وہ سارے کے سارے میں آپ کو حل کرانے والا ہوں. بس یہ کہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اور دھیان سے سننا ہے، دھیان سے لکھنا ہے. پہلا نمبر سوال یہ ہے کہ سر سید احمد کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو اس کا جواب ہے 1817 میں سر سید احمد خان کی پیدائش ہوئی ہے. اب دوسرا سوال ہے سر سید احمد کی والدہ کا نام کیا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ عزیز النساء ان کی والدہ کا نام تھا. تیسرا نمبر سوال ہے کہ سر سید احمد کی وفات کب ہوئی؟ تو آپ کو یاد رکھنا ہے 1898 میں ان کی وفات ہو گئی اور ان کی قبر جو ہے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آج بھی ہے. چوتھا نمبر سوال یہ ہے کہ سر سید احمد کا کون سا مضمون آپ کے سلیبس میں یا آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو اس کا جواب دینا ہے ریا یہ ہمارے نصاب میں شامل ہے، یعنی ہمارے کورس میں شامل ہے. 5واں سوال یہ ہے کہ سر سید احمد خان کے بارے میں آپ کو 5 جملے لکھنا ہے.
تو 5 جملے ویسے بھی ہو ہی جاتا ہے. ان کا نام لکھ دیجیے گا, ان کے والد کا نام لکھ دیجیے گا, پھر ان کی والدہ کا نام لکھ دیجیے, ان کا انتقال کب ہوا وہ لکھ دیجیے, پھر جو ان کا مضمون ہے ریا وہ لکھ دیجیے, اور اس کے بارے میں آپ کو لکھ دینا ہے کہ سر سید احمد خان نے کتاب بھی لکھی ہے جس کتاب کا نام تہذیب الاخلاق ہے, اسباب بغاوت ہند ہے. یہ ساری چیزیں آپ 5 سینٹنس میں آپ لکھ سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے اتنی چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب چھٹا سوال یہ ہے, درج ذیل الفاظ کو استعمال کیجئے. ایسا استعمال کرنا ہے کہ جس سے جنس ظاہر ہو جائے, یعنی یہ عورت ہے یا مرد ہے, یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے, یا یہ استری ہے یا پروش ہے, یہ ساری چیز سمجھ میں آ جانی چاہیے. اب یہاں پر دیکھیے جو چھٹا سوال ہے آپ کا, موتی ہے, کتاب ہے, وقت ہے, اور نام ہے, اور قلم ہے. یہاں پر دیکھ رہے ہیں نا, موتی, اور یہاں پر کیا ہے, کتاب ہے, اور یہاں پر کیا ہے, وقت ہے, اور یہاں پر کیا ہے, نام ہے, اور لاسٹ میں کیا ہے آپ کا, قلم ہے. اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ جیسے موتی کو استعمال کریں گے تو کیسے کہیں گے, کان کا موتی چمک رہا ہے. کیا کہیں گے, کان کا موتی چمک رہا ہے. اب کتاب ہے تو ظاہر سی بات ہے کتاب کے بارے میں آپ کو سینٹنس بنانا ہے, میری کتاب نئی ہے, یا میری کتاب پرانی ہے, یا میری کتاب بہت اچھی ہے, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اب وقت کے بارے میں آپ کو کیسے استعمال کرنا ہے کہ ہر کام کا وقت متعین ہوتا ہے. اس طرح ہو گیا نا. اب چوتھا چیز آپ کیسے استعمال کریں گے کہ تمہارا نام کیا ہے, اس کا نام کیا ہے, اس طرح استعمال کریں گے. پانچواں, میرا قلم کھو گیا, میرا قلم بہت خوبصورت ہے, اچھا ہے. ساتواں نمبر سوال یہ ہے, مضمون کے بارے میں 5 جملے لکھیے. تو آپ کو 5 جملے کیسے لکھنا ہے؟ سب سے پہلے لکھنا ہے کہ مضمون ایک قدیم صنف ہے, ادب کی ایک قدیم صنف ہے. دوسرا آپ کو لکھنا ہے کہ مضمون میں ایک ہی وشے پر بحث کی جاتی ہے. تیسری لائن آپ کو لکھنا ہے کہ مضمون چھوٹا بھی ہوتا ہے, بڑا بھی ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا. چوتھی لائن آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ علی گڑھ مسلم تحریک میں سر سید احمد خان نے اس میں حصہ لیا تھا. پانچویں لائن آپ کو لکھنا ہے کہ سر سید احمد خان اگر نہیں ہوتے تو مضمون نگاری اتنا اچھا اور اتنی زیادہ ہے یعنی کہ اہم نہیں ہوتی. انہوں نے اہمیت اس کو اس لیے بنایا, یعنی اہم اس کو ایسے بنایا انہوں نے بہت ساری چیزیں لکھی, جیسے آثار السنادید ہے, خطبات احمدیہ ہے, اسباب بغاوت ہند ہے. یہ سب انہوں نے ہی لکھا ہے. سمجھ میں آ گیا نا. یہ ساری چیز آپ مضمون کے بارے میں 5 سینٹنس اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں. 8واں جو سوال ہے آپ کا, اس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتا ہی دیا ہے کہ ریا میں کیا کیا چیزیں ہیں, انسان کیسا ہوتا ہے. یہ ساری چیز میں نے آپ کو 8واں سوال کے بارے میں آپ کو اچھی طرح حل کرا دیا ہے. اب بھی کوئی اگر آپ کو دقت رہی ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی سمجھ میں نہیں آیا ہے, کمنٹ کھلا ہوا ہے, نمبر بھی آپ کا دیا ہوا ہے کمنٹ میں, آپ وہاں پر پوچھ سکتے ہیں, سوال کر سکتے ہیں. کوئی بھی دقت ہے, کوئی بھی پریشانی ہے, اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا, شیئر ضرور کیجیے گا. چینل پر نئے آئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.